جب فرشتے نے اعلان کیا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا شاید اوپر سے کوئی فرشتہ آئے گا. جب زمین کی بات ہوئی ہوگی تو اس نے کہا کہ زمین میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں, ذہین ہیں, فلاسفرز ہیں, سائنسدان ہیں, اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں, ارے کوئی تو ہوگا. اور جب اس نے کہا عالم روا تو اسے لگا ہوگا شاید ابراہیم, اسحاق, یعقوب, داؤد, سلیمان جو دنیا میں حکمت کا سب سے بڑا ماننے والا, جاننے والا اور تحریر کرنے والا تھا, اس کو کہا شاید وہ نکل کر آئے گا اور اس کتاب کو کھول دے گا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کتاب کو کھولنے والا کوئی نہیں, ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. جب بھی دنیا میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے, جب کوئی وبا دور نکلتی ہے, جب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, جب کوئی آفت آ جاتی ہے, یا کوئی اور ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے, تو ہمارا دھیان خداوند کے کلام کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم خداوند کے کلام سے رہنمائی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب 2020 کے اوائل میں کورونا نے دنیا کو اثر انداز کرنا شروع کیا تو ہمارے بے شمار لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے, اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے. کوئی مکاشفہ میں سے نکال کر ہمیں نبوتیں دکھا رہا تھا, کوئی مکاشفہ کی کبھی کہتے تھے کہ فلاں مہر کھل گئی, تو کہتے تھے فلاں پیغام بھیج دیا گیا, اور لگاتار لوگ کچھ نہ کچھ مکاشفہ میں سے نکال کر ہمیں دکھا رہے تھے. یہاں تک کہ کئی لوگوں نے تو کورونا لفظ کی بائبل میں سے نکال کے ہمیں دکھا دیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جب وقت برا آتا ہے تو ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, گزشتہ 2000 سال کے عرصے سے لگاتار یہی سلسلہ جاری ہو رہا ہے کہ جب بھی مسیح خداوند کی آمد کی بات ہوتی ہے تو یقین مانے کہ ہر دور کے مسیحیوں کو یہی لگتا تھا کہ آج کل یا اسی سال میں مسیح خداوند کی آمد رونما ہو جائے. جب ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں تو آپ پولس رسول کے جب الفاظ سنتے ہیں تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے, وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. یعنی کہ ان کو لگتا تھا جیسے انہی کے دور میں سب کچھ ہو جانا ہے. آپ جب تسلونیکے کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں لوگوں نے نوکریاں کرنا, کام کاج چھوڑ دیا اور وہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ مسیح کی آمد جو ہے وہ جلد ہونے کو ہے, اور وہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے تھے, دعائیں کرنا, باتیں کرنا, گیت گانا, پرستش کرنا شروع کر دیا تھا کہ بس پیاری پکڑ لو مسیح آنے والا ہے. اور ایسے لوگوں کو پولس رسول نے بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی اور انہیں کہا کہ جو محنت نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے. یعنی کہ اس نے کہا کہ اٹھو اور اپنا کام کرو. خدا نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو بھی تمہارا کردار ہے اسے ادا کرو. اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا, اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ جانا, کبھی بھی خدا کی مرضی نہیں ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دور کا انسان جب خدا کے کلام کو پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مسیح کی آمد جلد
کہ مسیح کی آمد میری زندگی میں ہو جائے. یہ 2000 سال پہلے رسول بھی سمجھ رہے تھے اور آج 2000 سال بعد آپ اور میں بھی سمجھ رہے ہیں. جب میں خداوند کے کلام کے اس حصے کے بارے میں دیکھ رہا تو اس حصے کی انفرادیت یہ کہ اس کے بیچ میں اس دنیا کی نااہلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, جو بڑے بڑے خوبصورت بیانات دیتی ہے اپنے رہنماؤں کے بارے میں, اپنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں, جب ہم خداوند کے کلام کے اس حصے کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حصے میں جس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. جب خداوند کے کلام کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے تو یہ مکاشفہ ہے. مکاشفہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی کتاب یا ایسی چیز جس میں چیزوں کو ظاہر کیا جائے. تو خدا نے اس پہ آنے والے دور کی باتوں کو ہم پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب پہلی آیت پہ ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا. یہ جو تخت پر بیٹھا یہ دراصل اشارہ ہے کہ یہ خدا کی ذات ہے, خدا باپ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو اندر اور باہر سے لکھی. دنیا آج کے دور میں بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے, اپنا ہار دکھاتی ہے, اپنے ستاروں کا ہار معلوم کرتی ہے کہ کسی طریقے سے مستقبل کی باتوں کا پتہ چل سکے. لوگ ذائچے نکلواتے ہیں, لوگ جا کر یہ روزانہ اخبار میں جو آتا ہے آج کا دن وہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم خدا کے کلام میں اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں اس کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو کتاب ہے یہ اندر سے بھی لکھی ہوئی ہے, یہ باہر سے بھی لکھی ہوئی ہے, یعنی کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اور وہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ اس کتاب میں ہر ایک علم جو اس پوری کائنات کا ہے, اس کے ماضی کا بھی, اس کے حال کا بھی اور اس کے مستقبل کا بھی, وہ سارے کا سارا علم, وہ سارے کے سارے واقعات, وہ ساری کی ساری تاریخ جو ماضی کی ہے, وہ تمام باتیں جو مستقبل کی ہے, وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی نجومی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیریں وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں یا آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکے. وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو تخت پر بیٹھا ہے. ہماری زندگی کا ماضی, حال, مستقبل سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جو تخت پر بیٹھا ہے. اور اس کائنات میں کوئی نہیں جو بتا سکے کہ آپ کہاں جائیں گے, آپ کتنی عظیم ہوں گے, آپ کتنی ترقی کریں گے, آپ کتنی بلندیوں پہ جائیں گے یا آپ کل اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ کسی انسان کو نہیں پتا, یہ اسے پتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں کتاب ہے. دانا ہاتھ کتاب مقدس میں سیدھا چلنے کو یا درست سمت کو ظاہر کرتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی باریکی سے خدا نے اس مکاشفہ کو ظاہر کیا اپنے بندہ پر کہ اس نے اس چیز کو بھی یہاں پہ ظاہر کیا کہ یہاں جو ہمارا باپ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اس نے دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے جو اس کے اختیار کو, اس کے اقتدار کو اور اس کی قدرت کو ظاہر. اور میں جب یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا تو یقین ماننے میں حیران تھا کہ ہم کبھی کبھی بہت سی باتیں کرتے ہیں کتاب مقدس کے بارے میں, اس کا ترجمہ یہاں سے ٹھیک نہیں, وہاں سے ٹھیک نہیں, ایسا ٹھیک نہیں, ویسا ٹھیک نہیں. لیکن جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا
کہ اتنی باریک بینی سے خدا کے پاک روح نے یوحنا عارف کو سب کچھ لکھوایا اور یوحنا عارف نے وہ سب کچھ لکھا. اور میں جب اس میں دیکھ رہا تھا تو یہاں لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا. کتاب مقدس میں 2 طرح کے مکاشفات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. پہلا وہ مکاشفہ جو آپ کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ مکاشفے کا مطلب کھولنا ہوتا ہے. ہم بچپن سے مکاشفے کا مطلب بند کرنا ہی سمجھتے آئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں مکاشفہ کا مطلب ہے کشف کرنا، ظاہر کرنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا. کتاب مقدس میں آپ کو 2 طرح کے مکاشفات نظر آئیں گے، ایک وہ جو کر دیے گئے اور دوسرے وہ جو ابھی ہونے والے ہیں. اس کتاب کو مہریں لگا دی گئی ہیں، اس کتاب کو بند کیا گیا ہے اور اس کتاب کو بند کر کے 7 مہریں لگائی گئی ہیں اور 7 مہریں کاملیت کا نشان ہے. یعنی کہ اس کو اس طریقے سے خدا نے بند کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کائنات میں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. کسی کے رحم و گمان میں بھی نہیں کہ دنیا ایک دم سے رک جائے گی. کسی نے کبھی زندگی میں نہیں تھا سوچا کہ ایسا ہو جائے. ہم روٹین میں 6-7 گھنٹے سیمنریوں میں، بائبل کالجز میں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور خداوند کے کلام کی تعلیم خدا کے خادمین کو دیتے تھے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چرچز بند ہو جائیں گے، یونیورسٹی بند ہو جائے گی، بائبل کالجز بند ہو جائیں گے، ساری دنیا بند ہو جائے گی. کیونکہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں، مستقبل ہمارے خدا باپ کے ہاتھ میں. اور آگے دوسری آیت یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی تالے کو جب سیل لگائی جاتی ہے یا اس کو مہر لگائی جاتی ہے تو اس پہ کپڑا لپیٹ کر، اس پہ دھاگا باندھ کر، اس کے اوپر لاک سے حکومت کی مہر لگا کر اس چیز کو بند کر دیا جاتا تھا. اگر آپ نے اس تالے کو کھولنا ہے تو پہلے مہر کو توڑنا پڑے گا. اگر کوئی مہر کھول نہیں سکتا تو وہ کتاب بھی کھول نہیں سکتا. سیدھی سی بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی کتاب جسے خدا نے بند کیا ہو اسے کوئی انسان کھول سکتا. اور یہاں پر فرشتے کا اعلان جو ہے وہ ایک طرح سے اس پوری کائنات کو ایک چیلنج دیتا ہوا نظر آتا ہے. بھئی کوئی ہے جو اس کتاب کو کھول سکے، کوئی ہے جو اس کی مہروں کو توڑ سکے. یعنی کہ وہ پوری کائنات کو بتا رہا تھا کہ اس دنیا میں مسیح خداوند کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو مہروں کو توڑ سکے، اس کتاب کو توڑ سکے. ایک پوری کائنات، اور اس نے پوری کائنات کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا کہ کوئی ہے. آج جب ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو لوگ بڑی بڑی خوبصورت باتیں کہتے ہیں، عظیم باتیں کہتے ہیں اور بہت اعلیٰ کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو پیش کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی مسیح کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی. مسیح جیسا ہے وہ ویسا ہی لاثانی ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی. ہمیں اس کے ساتھ جھوٹ باندھ کر، اس کی عزت بڑھا کر، خوبصورت الفاظ استعمال کر کے اس کی عزت کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسا ہے وہ لاثانی. اور لاثانی کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا نہ. وہ لاثانی. اور یہ ایک چیلنج ہے جو فرشتے نے یوحنا عارف کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے. اور آگے دیکھتے ہیں تیسری آیت. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر ہمارے نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. عجیب بات ہے. 3 جگہ ہیں اس دنیا میں، 3 درجے ہیں اس دنیا میں جو کتاب مقدس سے ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا آسمان، جہاں پر آسمانی مخلوقات ہیں، جہاں پر روحانی مخلوقات ہیں،
جہاں پر فرشتے ہیں، ارواح ہیں، جہاں پر مکرم فرشتے ہیں اور فرشتوں کی بے شمار اقسام ہیں جو آسمان پر رہتی ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں فلاں بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے. اور دوسرا جو حصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ زمین کا. اس پوری دنیا میں، زمین کے اوپر، آسمانی مقاموں پر، زمین پر، اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس پوری کائنات میں آج 7.5 ارب لوگ موجود ہیں. اور اگر دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک تو کتنے انسانوں کی لمبی گنتی ہوگی جو ہم گن بھی نہیں پائیں گے. ان اربہا لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کتاب کی مہروں کو کھول سکے. کسی کی حیثیت نہیں، کسی کی اوقات نہیں، کسی کی لیاقت نہیں. انسان جو کچھ مرضی کہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے. جو لیاقت ہوتی ہے وہ اس ذات کے اندر ہوتی ہے. مسیح خداوند نے اپنی زندگی سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی گفت و شنید سے، اپنی باتوں سے، اپنی روزمرہ زندگی سے ہمیں یہ دکھایا کہ وہ اس دنیا میں لاسانی ہے. اس نے اپنی پیدائش سے جو دعویٰ کیا گیا کہ وہ مولود مقدس ہوگا، وہ عورت اور مرد کے تعلق کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور اس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کا. یہ بات یاد رکھیں گے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں. ارے ہم مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں بناتے، وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے گناہوں اور ہماری بدیوں اور ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو مجبور کر دیا کہ وہ اس دنیا میں آئے، جسم اختیار کرے اور میری اور آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرے. ہم نے اسے خدا نہیں بنایا، ہم نے اسے انسان بننے پر مجبور کیا. اور یہ اس کا کمال ہے. میں جب یہ جملہ لکھ رہا تھا تو میں خود ایک دفعہ ہل گیا کہ اگر کبھی یہ سوچا جائے کہ خالق کمہار کسی برتن کو بنا رہا ہوتا ہے اور بناتے بناتے وہ برتن خراب ہو جاتا ہے تو وہ اسے اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتا ہے. لوہار جو ہوتا ہے جب لوہے سے کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے وہ درست نہیں بنتی تو اس کو اٹھا کے دوبارہ بھٹی میں پھینک دیتا ہے. اور ہر چیزیں بنانے والا، ہر سامان کو بنانے والا جب کوئی چیز صحیح نہیں بنتی یا اس میں کوئی خامی رہ جاتی ہے یا کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. واحد ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پھینکا نہیں، اس نے رد نہیں کیا، اس نے چھوڑ نہیں دیا. بلکہ میری اور آپ کی اس گناہ آلود فطرت کو درست کرنے کے لیے اس نے جسم اختیار کیا. کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور یہ بات یاد رکھی کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر جو کیا وہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. میں پچھلے ہفتے کنونشن پہ تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ مسیح یسوع نے تو کہا تھا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو آپ بتائیں مسیح یسوع کے شاگردوں میں آج تک کسی انسان نے کوئی ایسا کام کیا جو مسیح یسوع سے بھی بڑا ہو؟ تو تب میں نے یہ بات سیکھی اور سکھائی. میں نے کہا کیا کبھی مسیح یسوع کو کسی نے کپڑا لگا کر کسی دوسرے کو کپڑا لگایا تو اسے شفا ملی؟ کبھی ایسا ہوا کہ مسیح یسوع کو کپڑا لگا کر وہ کپڑا کسی اور کو لگایا ہو اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا کیا ایسا ہوا کہ مسیح یسوع گزر رہا ہو اور اس کے سائے سے لوگوں کو شفا مل رہی ہو؟ کہتے جی یہ بھی نہیں مسیح یسوع کی پوری زندگی میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو مسیح خداوند نے کہا تھا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام.
ارے اسے ہم نے کیا عظیم بنانا، ہم نے اسے کیا بلندیاں دینی ہیں، ہم نے اسے کیا عزت دینی ہے، ہم نے اسے کیا تکریم دینی ہے، وہ خود ان تمام چیزوں کا منبع ہے، جس سے جلال نکلتا ہے، جس سے قدرت نکلتی ہے، جس سے عزت نکلتی ہے۔ اور جب ہم کل اس کے آخری حصے میں جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایک واضح اعلان ہوتا ہے جو خدا کے تخت سے ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی ہے جو عزت، قدرت اور حشمت کے مالک ہے، ایک ہی۔ نہ کوئی آسمان میں ملا، نہ کوئی فرشتوں میں سے ملا، نہ کوئی کروبین میں سے ملا۔ وہ فرشتے جو اپنے آپ کو مقرب کہتے تھے، جب انہوں نے خداوند کے خلاف بغاوت کی تو خدا نے ان کو اٹھا کر زمین کے نچلے حصے میں پھینک دیا، ان کو اتھا گڑھے میں قید کر دیا۔ اور جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ ملا جو زمین پر، جو آسمان پر ہو یا زمین پر ہو یا زمین کے نیچے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے نیچے جو فرشتے قید ہیں، جو بدرواہ ہیں، جو مرنے کے بعد لوگ عالم ارواح میں ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں اس کتاب کی مہریں کھول سکتا ہوں اور اس کتاب کی حقیقت کو دنیا پر ظاہر کر سکتا۔ کوئی ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہم اپنی بدحالی پر پوری کائنات کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، آج دنیا کے پاس امید کی کمی، امید کی کمی، اور ہم لوگوں سے لوگوں کی امید چھیننا پسند کرتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ جب لوگوں سے بات کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں یا یوٹیوب کے اوپر کسی سے بات کرتا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں امید بانٹنے والا ہونا چاہیے، ہمیں برکت بانٹنے والا ہونا چاہیے، ہمارے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات ہونے چاہیے، بڑے بڑے کام ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آج کل ڈرا رہے ہیں، کوئی بھی غلط واقعہ ہو جائے ہم سارے پاکستان کے مسیحیوں کو بتاتے ہیں، دیکھیں جی ہوگا، دیکھیں جی ایسا ہوگا، دیکھیں جی ایسا ہوگا۔ ہم ڈر بانٹ رہے ہیں، ہمیں امید بانٹنی چاہیے، ہمیں تسلی بانٹنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرنا چاہیے، لیکن ہم تو ڈرا رہے ہیں۔ بس 2-4 دن رہ گئے بس مسیح نے آ جانا، اور پچھلے سال اتنی نبوتیں ہوئی، کتنی نبوتیں ہوئی کہ میں خود حیران تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں لوگ۔ مجھے میرے ایک طالب علم نے فون کیا، پادری صاحبان نے، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا سر آپ پریشان نہیں؟ میں کہا پریشان کیوں ہونا؟ مسیح خداوند نے نہیں کہا کہ میرا آنا ایسے ہوگا، مسیح خداوند نے نہیں تھا بتایا کہ زلزلے آئیں گے، مسیح نے نہیں کہا تھا کہ آفات آئیں گی، مسیح نے نہیں کہا تھا کہ ستارے گر جائیں گے، زمین کے سب کام جل جائیں گے، زمین کے اوپر جو کچھ انسان نے بنایا ہے، قدرت کے خط میں پڑھے وہاں لکھا ہے زمین کے تمام کام جلا دیے جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ بائبل میں لکھا ہو، نئی چیز کیا؟ کہتے سر نئی چیز کیا ہے؟ ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ پریشان ہے، ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ پریشان ہے، ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ پریشان ہے۔ تو مجھے کہتے آپ پریشان کیوں نہیں؟ میں پریشان کیوں ہونا؟ ہم نے تو جس دن توبہ کی تھی، ہم نے اسی دن اپنی زندگی اسے دے دی تھی۔ اب چاہے ہم کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے اس جسم کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چاہے دشمن اس جسم کو ختم کر دے، چاہے طوفان اس جسم کو ختم کر دے، چاہے کورونا اس جسم کو ختم کر دے، چاہے کوئی اور بیماری، کوئی اور تکلیف، کوئی زلزلہ، کوئی بھی چیز اس جسم کو ختم کر دے، ہمارے پاس امید ہے کہ جیسے وہ جلالی تھا ویسے ہم بھی جلالی ہو کر کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب امید نہیں رہ جاتی تو پھر لوگ رونا شروع کرتے ہیں، جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں امید ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے، 4 آیت، اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور امید کو تلاش کر رہا ہے۔ جب
فرشتے نے اعلان کیا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا شاید اوپر سے کوئی فرشتہ آئے گا. جب زمین کی بات ہوئی ہوگی تو اس نے کہا کہ زمین میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں, ذہین ہیں, فلاسفرز ہیں, سائنسدان ہیں, اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں, ارے کوئی تو ہوگا. اور جب اس نے کہا عالم روا تو اسے لگا ہوگا شاید ابراہیم, اسحاق, یعقوب, داؤد, سلیمان جو دنیا میں حکمت کا سب سے بڑا ماننے والا, جاننے والا اور تحریر کرنے والا تھا, اس کو تھا شاید وہ نکل کر آئے گا اور اس کتاب کو کھول دے گا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کتاب کو کھولنے والا کوئی نہیں تو پھر اس کے اندر مایوسی نہیں, وہ زار زار رو رہا ہے, زار زار رو رہا ہے, زار زار رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری کلیسیا آج ڈر کیوں رہی ہے, ہماری کلیسیا آج پریشان کیوں ہے؟ ہم اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ مسیح یسوع آج آ جائے گا اور ہمیں دے دے گا, ہمارے سب کام ختم ہو جائیں گے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں. جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں, پھر دوسروں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, جنہوں نے اسے دفنانا ہے, نہلانا ہے, اس کی قبر کھودنی ہے, اس کو دفن کرنا ہے. مرتے ساتھ ہی سارے مسئلے ختم. ٹھیک ہے نا, کوئی آج جا کے ٹرائی نہ کر لے. پادری صاحب نے کہا تھا مرتے ساتھ ہی سارے مسئلے ختم. لیکن نا امیدی نے گھیر رکھا اس دنیا کو, کیونکہ ہم امید کو سمجھ نہیں پائے, ہم امید کو سن پائے ہیں لیکن جان نہیں پائے. ہم اسی کلام کو پڑھتے ہیں جس کو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, ریڈیو پہ سنتے ہیں, پتہ نہیں موبائل پہ سنتے ہیں, کیسے کیسے آپ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں پا رہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا. ارے آپ اگر اس کے فرزند ہیں تو یہاں جو مہریں کھولنے آ رہا ہے وہ ہمارا سردار ہے, وہ ہمارا سردار ہے جس نے اپنے بیٹے ہونے کے تعلق کو ہمارے ساتھ بانٹ دیا. اس نے ہمیں اپنا بھائی کہا تاکہ ہم خدا کی فرزندیت میں شامل ہو کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. ہم بنے نہیں, ہم کہتے ضرور ہیں, ہمارے نام کے ساتھ صادق مسیح, پطرس مسیح, پتہ نہیں کون کون سا مسیح لگا ہوا, لیکن ہم اپنے اس تعلق کو سمجھ نہیں پائے. اپنی اس تعلق کو جس دن آپ نے سمجھ لیا سب باتیں حل ہو جائیں گی. میں ملیشیا سے آ رہا تھا تو لاہور میں بڑا زبردست طوفان تھا, تو وہ جہاز جب نیچے آیا تو میں کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا تھا, تو کھڑکی میں سے مجھے منظر باہر کا نظر آ رہا تھا. تو بڑی تیزی سے جہاز ہمارا نیچے آیا اور یوں پر چلا گیا, ایسے عام طور پر ہوتا نہیں. پھر دوسری دفعہ آیا, پھر تیسری دفعہ آیا. اچھا ہمارا جو جہاز تھا نا اس میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے, اور جیسے ہی پہلا جھٹکا لگا سارے اٹھ کر کوئی تسبیح پڑھنے لگ گیا, کوئی دعا کرنے لگ گیا, کوئی گالیاں دینا شروع ہو گیا, بھائی تو کیا کر رہا ہے, تجھے جہاز چلانا نہیں آتا. اچھا ملیشیا سے ہم لوگ 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کے پاکستان آ گئے, اور پاکستان آ کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تجھے جہاز چلانا نہیں آتا. میں اندر سے پریشان ہو گئی. میرے بچے تھے, میری بیوی تھی جو ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کیا کروں, تو میں نے کہا خداوند میں اور میرا کھانا تیرے حوالے. اور پھر میں سو گیا. میں سو گیا, باقی سارے پریشان ہیں, ڈر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں, سو گیا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں مانتے نہیں, جند لائی یسوع نے نامے حسین مجد. ہم کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہو تو نہ ڈرے, نہ پریشان ہو, نہ خوفزدہ ہو, اور نہ اپنے عزیزوں, اقارب اور دوستوں کو ڈرانے کا کام کریں. ہم سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن اس کو یہاں سے نہیں قبول کرتے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے توبہ کی, اگر آپ نے اپنی نا امیدی میں ایسے آنسو بہائے ہیں
جیسے یہ زار زار رو رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور اپنی زندگی اسے نہیں دی تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بائبل بالکل واضح ہے. آج کل ہم لوگ نا اپنے چرچز کی وجہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں کیتھولک چرچ سے ہوں, کہتا ہے میں پینٹیکوسٹل چرچ سے ہوں, کہتا ہے برادرن چرچ سے ہوں, کہتا ہے میں کسی چرچ سے ہوں. ارے چرچوں نے آپ کو نجات دینی, نجات دینی ہے آپ کی توبہ میں. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں, سب کو نہیں. یہ بات یاد رکھیں, سب کو نہیں. میری وجہ سے میرا بیٹا نہیں, میری وجہ سے میری بیٹی نہیں, میری وجہ سے میرا ماں باپ نہیں, میری وجہ سے میرا گھرانہ نہیں. یہ ہر ایک کا ذاتی اور شخصی فیصلہ. اپنی نا امیدی کو دور کرنے کے لیے زار و قطار رونے کی ضرورت ہے. پھر ڈر نہیں رہے گا. پھر کورونا کا باپ آ جائے, زلزلے آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم میری طرح خدا کے حوالے سے کچھ کریں گے, سکون سے سو جائیں گے. پتا جو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر مصیبت میں بچاؤں گا. بچپن سے زبور 23 پڑھ رہی ہے, سب پڑھ رہے ہیں. ارے وہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرنے پہ ہمیں بچائے گا. پھر ڈر کس چیز کا, ڈر کس چیز کا؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کے سامنے اپنی نا امیدی, اپنی گناہ آلودہ فطرت کے لیے جو علاج ہے, جو صرف مسیح خداوند کے پاس, تو ہم نے حاصل نہیں. ہم مسیحی کہلاتے ہیں, خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, لیکن خداوند کے کلام کو قبول جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اس کے فرزند نہیں بنیں گے. اس لیے آج اس پہر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کے اندر جھانکیں. اگر آپ کے دل میں ڈر ہے, آپ کے دل میں خوف ہے, اگر آپ کے دل میں نا امیدی ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں. میں ہفتے میں 2 یا 3 دن اپنے شہر سے, لاہور سے دوسرے شہروں میں جاتا ہوں خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے, پادری صاحبان کو پڑھانے کے لیے. کئی مرتبہ بڑے بڑے خطرناک حادثات ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے, اور پھر خدا ہمیں یوں بچا دیتا ہے, یوں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے, یوں ہماری گاڑی بچ جاتی ہے, یوں ہم کھیتوں میں جاتے ہیں, گاڑی ہماری مر جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ ارے اس کی اجازت کے بغیر موت بھی ہمیں موت بھی مار نہیں سکتی جب تک اس کی اجازت نہیں سکتی. لیکن اس کے لیے اپنی زندگی اسے دینی پڑے. اپنے دل کے دروازوں کو جن کو ہم نے بڑا کس کے بند کیا ہو. پہلے گیت گاتے تھے تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا, آج کل وہ گیت ہی ختم ہو گئے کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں کھٹکھٹانے والے یسوع. اس لیے آج میں آپ کی شخصی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اپنے دل میں دیکھیں. اگر ڈر ہے تو کیوں, اگر خوف ہے تو کیوں, اگر پریشانی ہے تو کیوں؟ موت کا ڈر ہر انسان میں. میں بھی کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں کہ اگر میں ابھی مر گیا تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میری بیٹیوں کا کیا ہوگا, میرے گھرانے کا کیا ہوگا. یہ ڈر درست ہے. لیکن اگر آپ مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر آج مسیح آ گیا تو کیا ہوگا, کل مسیح آ گیا تو کیا ہوگا, اگر ابھی مسیح آ گیا تو کیا ہوگا, جو تیار ہوں گے اس کے ساتھ چلے جائیں گے, جو نہیں تیار ہوں گے وہ اس دنیا میں رہ جائیں گے اور عالم ارواح میں اتار کے ان کو سزا دی جائے. تو اپنے دلوں میں سوچیں, اپنے اندر اپنے آپ سے بات کریں. ادھر ادھر چھوڑ دے سالوں کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے رشتے دار کو, کسی کی طرف نہ دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں.